صبر کس چیز سے؟ اپنا کیریئر دنیاوی جو بھی آپ حاصل کر سکتے تھے. ذہین آدمی ذہانت لگائے گا تو دین کی دعوت دے گا ایٹ دی انٹلیکچوئل لیول. اور یہ بات جان لیجئے کہ یہ چیز دنیا میں کسی کمائی کا ذریعہ نہیں بن سکتی ہے. اسے قربانی دینی پڑے گی کیریئر کی، اپنے مفادات کی، تب کام کر سکے گا. عام آدمی وقت لگائے گا، صلاحیتیں صرف کرے گا، اپنی وہی اس وقت سے اور توانائی سے پیسہ بنا سکتا تھا. آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ بڑی سادی ہو گئی ہے یہ حساب کتاب کی بات، بہت سادہ. ایک انسکلڈ لیبرر کا 1 گھنٹہ برابر ہے اتنے روپے کے، ایک سکلڈ لیبرر کا 1 گھنٹہ برابر ہے اتنے روپے کے. آپ تو ہر چیز کاؤنٹ کر سکتے ہیں، میئر کر سکتے ہیں. جو شخص 1 گھنٹہ لگا رہا ہے اس نے کچھ پیسہ خرچ کیا ہے نا، اسی وقت کو لگا کر وہ پیسہ بناتا، اسی ذہانت اور صلاحیت سے وہ کوئی کمائی کرتا. ادھر لگایا تو وہ جو کمی ہو رہی ہے اس کو برداشت کرنا، اس کو جھیلنا اور خوش دلی سے برداشت کرنا، یہ سمجھنا کہ در حقیقت یہ سب کچھ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا جو ثواب ملے گا. یہ صبر کا ایک رخ. اور استہزاء ہو، تمسخر ہو، مذاق اڑے، فطرے چست ہو، دقیانوسی کہا جائے، ریئیکشنری کہا جائے، یہ بڑے ریئیکشنری ہیں، یہ بڑے پچھلے زمانے کے لوگ ہیں، اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو. جو کہا جائے سنو. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. اور صبر کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں ہمیں ہدایت قرآن مجید سے اور سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا جائے. اگر اللہ تعالیٰ مقام دعوت پر فائز ہونے کی توفیق عطا فرما دے، وہ جو مرحلے پیش آئیں گے وہ آپ کو نظر آ جائیں گے سیرت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس وقت حضور سے جو کہا گیا اس سے آپ کے دل پر بھی، اس کے زخمی جو آپ کا دل ہے، آپ کے احساسات ہیں، اس پر مرہم رکھا جائے گا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ آج تمہیں سننا پڑ رہا ہے اس سے تمہارا سینہ بھجتا ہے، تمہیں رنج اور صدمہ ہوتا ہے. لیکن وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے، اس کو جھیلیے اور برداشت کیجئے. اچھا، اس مرحلے پر صبر کی ایک تیسری شکل ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے. وہ صبر ہے جو میں نے سورہ حامیم السجدہ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا ہے. مقام دعوت پر جو شخص فائز ہو گیا ہو اس کے لیے یہ صبر لازم ہے کہ لوگ گالیاں دیں وہ دعائیں دیں، لوگ پتھراؤ کریں وہ پھول پیش کرے. اگر نہیں کرے گا دعوت نہیں آگے بڑھے گی. اچھی طرح سمجھ لیجیے، یہ جو قانون ہے السن بالسن والعین بالعین، آنکھ کا بدلہ آنکھ اور دانت کے بدلے دانت اور کان کے بدلے کان، یہ قانون ہے شریعت کا. یہ قانون مقام دعوت پر نہیں چلتا. مقام دعوت کا قانون اور ہے، جھیلو، برداشت کرو، مارے کھاؤ، ہاتھ نہ اٹھاؤ. اس کا نام ہے پیسو ریزسٹنس. جو میں نے کل کہا تھا نا، یہ 3 مجھے اصطلاحات آپ کو بتانی ہے اور اس کا مفہوم. تیسرے لیول پر جب آپ آ جائیں گے اقامت دین کی جد و جہد میں، اس کے لیے پہلا صبر کیا ہے؟ صبر محض. اب میرے پاس کوئی اور لفظ نہیں ہے ترجمہ کرنے کے لیے. صبر محض سے کوئی بات شاید بہت سے حضرات کی سمجھ میں نہیں آئے گی. صرف صبر کیا مانی؟ پیسو ریزسٹنس. لوگ گالیاں دیں تم دعائیں دو، لوگ تمہیں مار رہے ہو تم ہاتھ مت اٹھاؤ. یہ جو پیسو ریزسٹنس ہے مقام دعوت کے لیے یہ لازم ہے. اصل میں حضرت مسیح علیہ السلام کے جو جملے عام طور پر ہمارے ہاں مشہور ہیں، بائبل میں ہیں، ان پر ہمارے کچھ علماء فطرے چست کر دیتے ہیں کہ یہ بڑی غیر فطری تعلیم ہے. یعنی حضرت مسیح کے یہ جملے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ شریعت کا قانون تو یہ ہے کہ تمہارے کو تھپڑ مارے تو تم تھپڑ مارو. قصاص وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ ہے کہ نہیں؟ اے ہوش مندو، قصاص میں زندگی ہے. بدلہ نہیں لوگے تو شریروں کی حوصلہ افزائی ہوگی. اس نے آج تمہارے تھپڑ مارا ہے، تم نے بدلہ نہیں لیا، کل وہ کسی اور کے لگائے گا. اس کو تو یوں سمجھیے نا کہ عادت پڑے گی. پھر
معاشرے کی درستی کے لیے ضروری ہے کہ بدلا ہو. ایک تھپڑ اس نے لگایا ہے تو تھپڑ اس کے لگے تو اس کے بھی 14 طبق روشن ہو, تاکہ کسی اور کو تھپڑ مارنے کی ضرورت اس میں نہ ہو. یہ صحیح ہے کہ معاشرے کی درستی اسی میں, لیکن جو دعوت کا معاملہ ہے بالکل جدا ہے, اس کے قانون اور ہیں. حضرت مسیح کے الفاظ کیا تھے یا نہیں, بہرحال انجیل میں یہ ہے, اور میں جو بات عرض کر رہا ہوں یہ ہے کہ وہ بالکل صحیح ہے. مقام دعوت کے دوران یہی طرز عمل صحیح ہے, اور یہی طرز عمل محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو تلقین فرمایا. وہ کیا ہے؟ وہ الفاظ جو ہے انجیل کے وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی تمہارے داہنے گال پر تھپڑ مارے بایاں بھی پیش کر دو. اگر کوئی تمہارا چغا لینا چاہے نالش کر کے تو تم اس کو کرتا بھی اتار کے دے دو. اگر کوئی تمہیں بیگار میں 1 کوس لے کے جانا چاہے تم 2 کوس اس کے ساتھ جاؤ. اس پر کہا گیا کہ یہ بڑی غیر فطری تعلیم ہے. یقیناً قانون کے اعتبار سے غیر فطری ہے, دعوت کے اعتبار سے یہ لازمی ہے. یہی دعوت کا یہی قانون ہے جو 12 برس تک مکے میں محمد الرسول اللہ نے نافذ کیا. صحابہ کو کیا حکم تھا؟ تمہیں کتنا ہی مارا جائے تم جواب میں کوئی کارروائی نہیں کر سکتے. نو ریزسٹنس, نو ریٹیلیشن. ریزسٹنس تو ہے, پیسو ریزسٹنس. ریزسٹنس کیا ہے کہ پیچھے مت ہٹنا. وہ سارا دباؤ کیوں دے رہے تھے کہ تم اپنا تعلق منقطع کرو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم, تم توحید کو چھوڑو, اپنے آبائی دین میں آؤ. اسی کے لیے پریشرائز کر رہے تھے نا. حضرت بلال کو مار رہا ہے امیہ ابن خلف, حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہتے ہوئے انگارے زمین میں بچھا کر اور اس کے اوپر ننگی پیٹھ لٹا دیا گیا. آپ ذرا تصور کیجئے, ایک شخص دیکھ رہا ہے کہ دہتے ہوئے انگارے بچھائے جا رہے ہیں, یہ میرے لیے تیار کیے جا رہے ہیں, اور پھر حکم دیا جاتا ہے کرتا اتار دو, کرتا اتار دیتا ہے, لیٹ جاؤ لیٹ جاتا ہے. کیوں؟ بڑی غیر فطری بات ہے یہ تو. اسے ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے. ایک آدمی ڈیسپریٹ ہو جائے تو آپ کو معلوم ہے اس کے اندر طاقت بہت آ جاتی ہے. اسے نظر آ رہا ہو کہ مجھے تو بھون دیں گے, کباب بنا دیں گے, تو اگر اسے اجازت ہو 2-4 کو مار کر مرے گا. اجازت نہیں. محمد نے ہاتھ باندھ دیے صلی اللہ علیہ وسلم, تمہیں اجازت نہیں ہاتھ اٹھانے کی. یہ بعد میں سورہ نساء میں یہ الفاظ نازل ہوئے کہ اے مسلمانوں, ایک زمانہ یہ تھا کہ تمہیں حکم تھا کفو ایدیکم, اپنے ہاتھ بندے رکھو. یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ریٹیلیٹ. ڈٹے رہو, جمے رہو, کھڑے رہو, صبر کرو, جھیلو, برداشت کرو, پیچھے نہ ہٹنا. نہ محمد کے دامن کو چھوڑنا صلی اللہ علیہ وسلم, نہ توحید کا دامن چھوڑنا, لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. بتائیے کہاں گیا قانون؟ قانون تو یہ ہے کہ بدلا لو, لیکن وہ قانون تو اس وقت نافذ ہوگا جب انقلاب آ جائے گا, اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی. کب آئے گا نا قانون؟ ابھی مرحلہ ہے انقلابی عمل کا, ابھی تو انقلاب لانا ہے, اسلامی حکومت قائم کرنی ہے. اس پروسیس کے تقاضے کچھ اور ہیں. اس میں جو پہلا مرحلہ ہے وہ پیسو ریزسٹنس کا ہے, صبر کا. یہی وجہ دیکھیے مکی صورتوں میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے مختلف پیرایوں میں صبر کا حکم دیا گیا. کچھ مثالیں میں دے چکا ہوں. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ,